حقیقت نبی کا حکم بجا لانا ہے، مدعیان نبوت کا قلع کما کرنا، در حقیقت پیغمبر کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ 11 لاکھ مربع میل پر، کہیں 22 لاکھ مربع میل پر، کہیں 44 لاکھ مربع میل پر، کہیں 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا دیا گیا۔ یہ لیظہرہ علی الدین کلہ کا مصداق بن رہے ہیں۔ دنیا کے کونے کونے پہ دین پہنچا گئے صحابہ۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، واہ صحابہ، واہ صحابہ، واہ سلام صحابہ کرام، زندگی بنام صحابہ کرام، زندگی تمام صحابہ کرام۔ یہی نعرہ ہے صبح و شام، سلام صحابہ کرام، دشمن ہر سو ناکام، سلام صحابہ کرام۔ ہم نے یہ نعرے صرف زبانی کلامی تحریری صورت میں نہیں، عملی جدوجہد کر کے یہ نعرہ لگایا تھا، سلام صحابہ کرام۔ اس کے لیے ہمیں جو کچھ کرنا پڑا، ہمیں گولیاں کھانی پڑی، تب بھی یہی نعرہ لگا تھا۔ گولیاں چلی، ہتھکڑیاں پہنے، بیڑیاں پہنے، زندانوں میں گئے، عقوبت خانوں میں گئے، تب بھی یہی نعرہ تھا۔ تختہ دار پہ لٹک گئے، تب بھی یہی نعرہ تھا۔ پھانسی کے پھندے پہ جھول گئے، یہی نعرہ تھا۔ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، تب بھی یہی نعرہ تھا۔ جی ہاں، قبر کے پاتال میں اتر گئے، نعرہ یہی تھا، سلام صحابہ کرام۔ دیکھ لو محترم قائد کراچی علامہ رب نواز حنفی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ اصل خطاب اور بیان حضرت کا ہی ہونا ہے، صرف ماحول بنانے کے لیے اور ایک دو چمک آپ حضرات کو دینے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ خالق کائنات، مالک لم یزل، رب السماوات والارض قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی، قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی بسر کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی عادت کے مطابق عنوان کے تحت گفتگو کیا کرتا ہوں۔ عنوان ہے سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم و عظمت صحابہ۔ سیرت ہر ایک بخوبی جانتا ہے، سیرت کہتے کس کو ہے؟ سیرت پیدائش سے لے کر وفات تک، ولادت سے لڑکپن تک، لڑکپن سے جوانی تک، جوانی سے شباب تک، شباب سے عروج تک، عروج سے بلندی تک، مکہ سے مدینہ تک، نبی کی زندگی کے ایک ایک گوشوں کو، حصے کو، شعبے کو، نشیس و برخاست کو، اٹھنے کو، بیٹھنے کو، لیل و نہار کو، شب و روز کو سیرت کہا جاتا ہے۔ خاتم النبیین، تمام نبیوں کے خاتم، تمام نبیوں کے آخر، سیرت خاتم النبیین۔ خاتم النبیین کی سیرت، خاتم المعصومین کی سیرت، خاتم المرسلین کی سیرت، خاتم الرسل کی سیرت۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنانے کے بعد 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ہر نبی کو صفت کے ساتھ، اوصاف کے ساتھ، جمال کے ساتھ، کمال کے ساتھ، خوبیوں کے ساتھ مزین فرمایا۔ پھر ہر نبی کے معجزات کو، کمالات کو، خوبیوں کو، شرافت کو، عنایات کو، احسانات کو، دعوت کو جس ایک ہستی پر مجتمع فرمایا، وہ ہستی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے
داعی والی صفت کے ساتھ متصف فرمایا۔ ہر نبی کو اللہ نے داعی بنایا۔ داعی کا معنی لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا، مخلوق تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا۔ ہر نبی کا پیغام مخصوص شہر کے لیے تھا، مخصوص بستی کے لیے تھا، مخصوص افراد کے لیے تھا، مخصوص قبیلے کے لیے تھا، مخصوص طبقے کے لیے تھا۔ لیکن آج جس پیغمبر کی بات ہم کرنے چلے ہیں، جس کے لیے یہ پروگرام سجایا گیا ہے، جس نام سے مزین یہ پروگرام سجا ہے، خاتم النبیین، ہائے اللہ اس رسول کو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اس رسول کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ وہی اس کا پیغام بھی سارے عالم کے لیے تھا، اس کا پیغام بستی بستی کے لیے تھا، اس کا پیغام انس و جن کے لیے تھا، اس کا پیغام فلکی سماوی کے لیے تھا، اس کا پیغام روز زمین و زمان مکین و مکان کے لیے تھا، اس کا پیغام عرشی فرشی کے لیے تھا، اس کا پیغام تحت الثری سے عرش معلی تک کے لیے تھا، اس کا پیغام شمال و جنوب مشرق اور مغرب کے لیے تھا، اس کا پیغام انبیاء اولیاء اصفیاء اتقیاء انسان حیوان نباتات جمادات کے لیے ہر شے کے لیے اس کا پیغام تھا۔ جہاں سارے نبی پیغام لے کر آئے مخصوص جگہ کے لیے، یہ جو پیغام لے کر آ رہا ہے ساری جہانوں کے لیے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو دیگر تمام انبیاء کو حسین بنایا۔ ہر نبی کو اللہ نے حسن باکمال عطا فرمایا۔ ہر نبی حسین تھے۔ کسی پیغمبر کو دیکھا تو مصر کی عورتوں نے انگلیاں کٹوا ڈالی، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا۔ حسن یوسف کو دیکھ کر لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ میں مانتا ہوں حسن انبیاء پر میرا ایمان ہے، حسن یوسف پر میرا ایمان ہے، میرا قرآن ہے، میرا بیان ہے، میرا عقیدہ ہے، میرا نظریہ ہے۔ لیکن آؤ موسیٰ کالونی کے غیور نوجوانوں، میں اس حسن والے کی بات کرنے چلا ہوں جس کے حسن کے تذکرے خداوند عالم نے قرآن میں والضحیٰ کہہ کر ارشاد فرمایا۔ ارے جس کے زلفوں کی باری آئی تو قرآن میں رب نے واللیل کہہ کر اس کی تاریکی زلفوں کی تعریف کی ہے۔ اس حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر لوگوں نے انگلیاں نہیں گردنیں کٹوائی ہے۔ خباب جلتے انگاروں پہ جل رہا ہے، خبیب تختہ دار پہ لٹک رہا ہے، زلیرا آنکھیں نکلوا رہی ہے، سمیہ دو لخت ہو رہی ہے، ابو فقیہہ اپنی پسلیاں تڑوا رہے ہیں، ابو بکر صحن کعبہ میں گھسیٹ کر اپنے آپ کو لہو لہان کر رہے ہیں۔ ہائے اللہ، یہ عمر ہے مصلی رسول پہ تڑپ تڑپ کے جان جانے آفرین کے سپرد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ عثمان ہے جس کا بہتا ہوا لہو قرآن کے صفحات میں نظر آ رہا ہے۔ یہ علی ہے کوفہ کی جامع مسجد پہ جاتے ہوئے جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ یہ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر لوگوں نے گردنیں کٹوائی ہے۔ جی ہاں، 14 صدیاں گزر گئی، حسن مصطفیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں۔ قرآن کے اوراق میں، احادیث کے اوراق میں ہم نے حسن مصطفیٰ کو پڑھا ہے، صورت مصطفیٰ کو پڑھا ہے۔ آج بھی لوگ گردنیں کٹوا رہے ہیں۔ یہ غازی ممتاز قادری کون تھا؟
غازی عبد القیوم کون تھا؟ غازی عامر چیمہ کون تھا؟ غازی علم الدین کون تھا؟ حسن مصطفیٰ پر گردنیں کٹوائی ہے، تختہ دار پہ لٹک گئے ہیں، پھانسی کے پھندے پہ جھول گئے ہیں۔ شاید انہی کے لیے کسی نے کہا تھا نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، باوجود ان سب کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ میں جب تک کٹ نہ مروں خواجہ بطحہ کی حرمت پہ خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ یامنہ کے لال کا حسن ہے، وہاں حسن یوسف کو دیکھا، لوگوں نے انگلیاں کٹوا ڈالی۔ یہاں حسن مصطفیٰ کو دیکھا، لوگ گردنیں کٹوا رہے ہیں۔ وہاں حسن یوسف کو دیکھا، لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہاں حسن مصطفیٰ کو دیکھا، بے ہوشوں کو ہوش آ رہا ہے۔ حسن مصطفیٰ ابھی دیکھا نہیں، یہ سارے لوگ بے ہوش تھے، ساری دنیا بے ہوش تھی، سارا عرب بے ہوش تھا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، گمراہی کی صورت میں بے ہوش تھے، فحاشی کی صورت میں بے ہوش تھے، قتل و غارت گیری کی صورت میں بے ہوش تھے، معصوم بچوں کو شراب کی گھٹی پلا کر بے ہوش تھے، معصوم بچیوں کو زمین پر زندہ گاڑنے کی صورت میں بے ہوش تھے، بھائی بہن کو لے جا کر منڈیوں میں فروخت کرتا نظر آنے کی صورت میں بے ہوش تھے۔ یہ سارا عالم بے ہوش تھا۔ ان میں تبدیلی کیسے آئی؟ یہ بے ہوشی میں پڑی قوم ہوش میں کیسے آ گئی؟ یہ حالات کیسے بدلے؟ انقلاب کیسا آ گیا؟ بزدل بہادر کیسے بن گئے؟ جاہل عالم کیسے بن گئے؟ یہ لٹیرے لیڈر کیسے بن گئے؟ یہ رہزن رہبر کیسے بن گئے؟ ایک ہی جواب آئے گا، ایک ہی جواب آئے گا، حسن مصطفیٰ کا اثر تھا، آمد مصطفیٰ کا اثر تھا، کرم مصطفیٰ کا اثر تھا، جمال مصطفیٰ کا اثر تھا، کمال مصطفیٰ کا اثر تھا۔ میں تو یوں کہا کرتا ہوں سارے حسن کی انتہا آقا کو بنایا، حسن کی انتہا آپ پر حسن ختم، نبی پر نبوت ختم، جمال ختم، کمال ختم، علم ختم، نبوت ختم، ساری چیزیں ختم، ساری بلائی اللہ نے آپ پر ختم کر دی۔ اللہ نے آپ کو حسن و جمال کا منبع، ماوا، ملجا بنایا تھا۔ جی ہاں، تصور میں کہتا ہوں، حقیقت کی دنیا میں کہتا ہوں، آقا آپ تصور کائنات ہے، تصویر کائنات ہے، عکس کائنات ہے، جمال کائنات ہے، روح کائنات ہے، اصل کائنات ہے، جمال کائنات ہے، جان کائنات ہے، بلائی کائنات ہے، خوشبو کائنات ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے۔ آپ پر حسن ختم، مداح رسول، مداح رسول حسان بن ثابت اپنے قصیدے کے اندر نبی کے حسن و جمال کو یوں تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آقا آپ جیسا حسین دیکھا نہیں، آپ جیسا جمیل
جمیل دیکھا نہیں، آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا، آپ جیسا چاہا رب نے آپ کو بناتا گیا۔ میرا عشق کہتا ہے، میرا جنون کہتا ہے، میرا جذبہ کہتا ہے، میرا ولولہ کہتا ہے۔ رب نے پوچھا ہوگا محبوب بتا تجھے کیسا بناؤں؟ محبوب نے کہا ہوگا ربا مجھے ایسا بنانے کے بعد تو قرآن میں تذکرہ یوں کر دے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ محبوب بتا تیرا نام کیسا بناؤں؟ محبوب نے کہا ہوگا ربا نام اس طرح بنانا وقت پیغمبر اس کی بشارت دیتے ہوئے قرآن میں یوں کہتے ومبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد۔ رب پوچھتے چلے گئے محبوب بتا تیرا چہرہ کیسا بناؤں؟ محبوب نے کہا ہوگا ربا اس طرح بنانا تو بھی اس چہرے کی قسم کھائے، والضحیٰ زلفے ایسی بنانا قرآن میں تو قسم کھائے، واللیل سینہ ایسا بنانا قرآن میں اس کے تذکرے یوں کر دے علم نشرح۔ جی ہاں محبوب سے رب نے پوچھا ہوگا تیرا مقام کیا بناؤں؟ رب نے پوچھا، محبوب نے بتایا اس طرح مقام بنا انا آتینا کل کوثر۔ تو قرآن میں یوں ذکر کر دے۔ رب نے پوچھا ہوگا محبوب بتا تیرا پروگرام کیسا بناؤں؟ رب محبوب نے کہا ہوگا ربا اس طرح بنانا قرآن میں اس پروگرام کو فصلی لربک وانحر کہہ دے۔ رب نے پوچھا ہوگا محبوب بتا تیرے دشمن کا انجام کیسا بناؤں؟ رب نے پوچھا، محبوب بتاتے چلے گئے یوں ذکر ہو جائے ان شانیہ کا هو الابتر۔ تیرا یارانہ کیسا بناؤں؟ تیرا گرانہ کیسا بناؤں؟ محبوب نے کہا ہوگا ربا میرا گرانہ ایسا بنانا قرآن میں اس کا تذکرہ یوں کر دے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ان کی تطہیر کی گواہی قرآن مقدس میں تو دیتا چلا جائے۔ تیرا یارانہ کیسا بناؤں؟ محبوب نے کہا ہوگا ایسا بنانا ابو بکر کی صداقت کا تذکرہ قرآن میں کر دے والذی جاء بالصدق وصدق به۔ عمر کیسا بناؤں؟ بہادر بنانا اشداء علی الکفار۔ عثمان کیسا بناؤں؟ رحم دل بنانا رحماء بینہم۔ علی کیسا بناؤں؟ ایسا بنانا اس کی عبادت کے تذکرے قرآن میں کر دے تراہم رکع۔ یارانہ بنا اولئک ہم المفلحون والا، اولئک ہم الراشدون والا، اولئک ہم المؤمنون حقا۔ ایک ایک تذکرہ کرتا چلا جا۔ 1200 آیتوں پر صحابہ کے تذکرے رب کرتے چلے گئے۔ رب نے جس طرح محبوب چاہتے گئے رب بناتا گیا۔ حافظ شیرازی نے یوں اپنی تصور میں کہہ گئے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد دبر القمر لا يمكن الثنا کما کان حقه بعد از خدا بزرگ۔ تو ہی قصہ مختصر۔ یہ آقا کا حسن ہے۔ چاندنی رات ہے، رات کا سناٹا ہے، تاریکی ہے۔ صحابی رسول حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے آقا کو سرخ لباس میں آتے ہوئے دیکھا۔ میں اوپر آسمان کا چاند بھی دیکھ رہا تھا، نیچے مدینے کا چاند دیکھ رہا تھا۔ اوپر دیکھتا، نیچے دیکھتا، بالآخر
ان کی زبان میں اردو کے شاعر میں یوں کہتا ہوں کہ جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں کہہ گئے کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے، چاند پہ چھائیاں میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو 4000 خصوصیات اور خوبیاں دی ہے۔ ان 4000 خصوصیات میں اللہ تعالیٰ نے جو بڑے معجزات ہیں، خصوصیات ہیں، وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 معراج النبی، نمبر 3 عظمت صحابہ، نمبر 4 ختم نبوت۔ ہمارا ایمان ہے، ایقان ہے، اذہان ہے، اسلام ہے، بیان ہے کہ ختم نبوت آپ آخری نبی بن کر، آخری پیغام لے کر آخری امت میں تشریف لائے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک سارے پیغمبر اپنا پیغام امت تک دے چکے۔ جب سب چلے گئے، آخر میں خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا۔ قصر نبوت کی آخری اینٹ بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو مبعوث فرمایا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہونا۔ مسیلمہ کذاب ہو، اسود انسی ہو، مرتد ہو، لعین ہو، مرزائی ہو، قادیانی ہو، دجال ہو، کذاب ہو، یہ نبی نہیں، غبی ہے، موسی ہے، ذلی ہے، شیخ چلی ہے، جہنمی ہے، دوزخی ہے۔ ہمارا نبی خاتم النبیین ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ آخری پیغام لے کر، آخری نبی بن کر آخری امت میں تشریف لائے ہیں۔ وہ کون سی امت ہوگی جس کو قرآن نے یوں کہا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، امت کے بہترین افراد ہو، جس کو سرکار نے یوں کہا، خیر القرونی قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ یہ کرنی کے 4 حروف بتا رہے ہیں یہ نبی کا زمانہ کس کا زمانہ۔ قوف بتا رہا ہے صدیق کے آخر میں قوف، صدیق کا زمانہ در حقیقت نبی کا زمانہ ہے۔ کرنی کی را بتا رہی ہے عمر کے آخر میں را ہے، عمر کا زمانہ در حقیقت نبی کا زمانہ ہے۔ کرنی میں نون، عثمان کے آخر میں نون، یہ بتا رہا ہے عثمان کا زمانہ در حقیقت نبی کا زمانہ ہے۔ علی کے آخر میں یا، یہ یا بتا رہی ہے، کرنی کی یا بتا رہی ہے کہ علی کا زمانہ در حقیقت نبی کا زمانہ ہے۔ خلفائے راشدین کا زمانہ در حقیقت نبی کا زمانہ ہے۔ میں نہیں کہتا، قرآن میں نبی کے الفاظ، نبی کے اپنے الفاظ احادیث کی صورت میں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جی ہاں، اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، نبی بتا رہے ہیں جیسے اسامہ کو بھیجنا در حقیقت تعمیل حکم نبوی ہے، منکرین زکوٰۃ سے جہاد کرنا در حقیقت نبی کا حکم بجا لانا ہے، مدعیان نبوت کا قلع کما کرنا در حقیقت پیغمبر کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ 11 لاکھ مربع میل پر، کہیں 22 لاکھ مربع میل پر، کہیں 44 لاکھ مربع میل پر، کہیں 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا دیا گیا۔ یہ لیظہرہ علی الدین کلہ کا مصداق بن رہے ہیں، دنیا کے کونے کونے پہ دین پہنچا گئے صحابہ۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، واہ صحابہ، واہ واہ صحابہ، واہ سلام صحابہ کرام، زندگی بنام صحابہ کرام، زندگی تمام صحابہ کرام، یہی نعرہ ہے صبح و شام، سلام صحابہ
صحابہ کرام، دشمن ہر سو ناکام، سلام صحابہ کرام۔ ہم نے یہ نعرے صرف زبانی کلامی تحریری صورت میں نہیں، عملی جدوجہد کر کے یہ نعرہ لگایا تھا، سلام صحابہ کرام۔ اس کے لیے ہمیں جو کچھ کرنا پڑا، ہمیں گولیاں کھانی پڑی، تب بھی یہی نعرہ لگا تھا۔ گولیاں چلی، ہتھکڑیاں پہنے، بیڑیاں پہنے، زندانوں میں گئے، عقوبت خانوں میں گئے، تب بھی یہی نعرہ تھا۔ تختہ دار پہ لٹک گئے، تب بھی یہی نعرہ تھا۔ پھانسی کے پھندے پہ جھول گئے، یہی نعرہ تھا۔ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، تب بھی یہی نعرہ تھا۔ جی ہاں، قبر کے پاتال میں اتر گئے، نعرہ یہی تھا، سلام صحابہ کرام۔ دیکھ لو نا، حق نواز سے ایثار تک، ایثار سے مختار تک، سیال سے ضیاء الرحمان تک، اعظم طارق سے علی شیر حیدری تک، شعیب و ندیم تک، جمال و عرفان تک، مسعود و سعود تک، آصف و نسیم تک، آصف اور یوسف تک، یہ جانوں کے نذرانے اسی سلام صحابہ کرام پر دیتے چلے گئے۔ اپنا کردار ایثار نقش کرتے چلے گئے، مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے گئے، منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے، ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ ارے راہ عشق صحابہ میں ایک دن کم جیے تو کیا ہوا، ہم تو ان کے ساتھ تھے جو مشالے جلا کے جیے۔ اللہ رب العزت سیرت خاتم النبیین وعظمت صحابہ کے عنوان پر ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔